بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جو کیبنٹ مشن پلان کا ریمیننگ پورشن ہے اس کو ایکسپلین کریں گے اور بات کریں گے. ہم سب سے پہلے جو بات ہوگی اس میں وہ کیبنٹ مشن پلان نے جب اپنی پروپوزل دے دی تو اس پر جو کانگریس اور مسلم لیگ کا ریئیکشن تھا وہ کیسا تھا, اس ریئیکشن پر بات کریں گے اور اس کے بعد بننے والے جو واقعات تھے اس پر ڈسکشن کریں گے. تو سب سے پہلے آتے ہیں مسلم لیگ اور کانگریس کی ریئیکشن کی طرف. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ آل اوور لسنرز, جس طرح کہ کیبنٹ مشن پلان کے مطابق جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو پارٹی کیبنٹ مشن پروپوزلز کو ایکسیپٹ کرے گی اس کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کی انویٹیشن دی جائے گی, اور جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو برٹش گورنمنٹ اس کو انٹرم گورنمنٹ میں شمولیت کی دعوت نہیں دے گی. اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھے جس پر بات کریں گے, لیکن مسلم لیگ نے جو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دو سٹیجز تھے. فرسٹ ٹائم جو تھا مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. مسلم لیگ نے جو کیبنٹ مشن پلان کے پروپوزل تھی اس کو ایکسیپٹ کیا تھا شروع میں, اور جو کانگریس تھی اس نے کیبنٹ مشن پروپوزل کو بعض وجوہات کے بنا پر, جس کو ریڈنگ کے دوران ہم ایکسپلین کریں گے, اس کو ریجیکٹ کر دیا. پہلی بار مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا, کانگریس نے پروپوزل کو ریجیکٹ کیا. جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی انہوں نے کچھ اعتراضات, اپنی آبزرویشن انہوں نے شو کیے. تو اکارڈنگ ٹو دی پرومس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کی انویٹیشن دے دی جاتی اور وہ گورنمنٹ فارم کر لیتے, لیکن چونکہ برٹش گورنمنٹ کانگریس کی اپوزیشن کی متحمل نہیں تھی, ہندو کی بہت زیادہ میجورٹی تھی پاپولیشن وائز بھی اور اسمبلی میں بھی, اس لیے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی برٹش گورنمنٹ کے اچھے تھے, تو اس لیے برٹش گورنمنٹ مسلم لیگ کو انوائٹ نہ کر سکی, جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے اپنی جو لوگ تھے, جو الیکٹڈ ممبرز تھے یا جو دوسری مسلم لیگ کے لیڈر تھے, ان کو انوائٹ کیا. ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں پر انہوں نے جو اپروول تھی وہ واپس لے لی. دوسری سٹیج پر مسلم لیگ ودرا اپروول آف دا کیبنٹ مشن پلان, اور مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان کا جو اپروول دیا تھا اس کو واپس لے لیا, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد جو تھے کانگریس نے جیسے ہی مسلم لیگ نے ریجیکٹ کر دیا تو کانگریس نے ایکسیپٹ کیا تھا. تو یہ دو مرحلوں میں ہوا تھا. فرسٹ سٹیج میں مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا, کانگریس نے ریجیکٹ کیا. جب مسلم لیگ نے اپنی جو ڈیسیجن تھی اس پر ریوائز کیا, دوبارہ سے نظر ثانی کی اور اپنی جو اپروول تھی اس کو واپس لیا, ودرا کیا, تو کانگریس نے ایکسیپٹ کیا تھا اس کیبنٹ مشن پلان کو. اب ریڈنگ کی طرف آتی ہے اور ایکسپلین کرتی ہے. The cabinet mission's proposal were accepted by Qaid Azam and the Muslim League after showing some observations. قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ نے اگرچہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا. تحفظات کا اظہار تو یہ تھا کہ انہوں نے کیبنٹ مشن پلان میں کھل کر پاکستان بنانے کی بات نہیں کی تھی, نہ ہی ایک ڈیمانڈ مانی تھی, لیکن پھر بھی کانگریس اور پھر بھی مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹنس دیتے ہیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ گورنمنٹ سے باہر مسلم لیگ کچھ پھر شاید نہ کر سکتی, تو گورنمنٹ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. پھر 10 سال بعد جو سپریشن کی بات تھی وہ بھی ایک خوشائند بات تھی, تو اس لیے مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا. دو دا کلیم پر پاکستان wasn't accepted in these proposals. اگرچہ جو پاکستان کا مطالبہ تھا, دعویٰ تھا مسلمانوں کا, وہ ان تجاویز میں نہیں مانا گیا تھا. بٹ دیر واز این ambiguous concept of making a پاکستان, لیکن ان میں ایک غیر واضح تصور تھا پاکستان کے بننے کا. that the provinces could be separated from the center up to 10 years. وہ یہ تھا کہ 10 سال بعد جو آرٹیکل رکھی گئی ہے, جو شک ہے جس کے مطابق 10 سال بعد کوئی بھی صوبہ چاہے تو وہ اس یونین سے نکل سکتا ہے, تو یہ ایک غیر واضح مسلمانوں کے لیے امید تھی کہ 10 سال بعد ہو سکے تو کچھ جو میجورٹی پروونس ہے مسلمانوں کے وہ یہاں سے نکل کر اپنا الگ وطن بنا سکتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں. یہ تو مسلم لیگ کا یا قائد اعظم کا ریئیکشن تھا کہ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن پھر بھی پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا. Congress was very happy with the point that the cabinet mission had rejected the demand for partition of India.
اور دوسری طرف جو کانگریس کا رد عمل تھا، جس طرح میں نے کہا کہ وہ اگرچہ راضی نہیں تھے، انہوں نے نہیں مانا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی خوش تھے کہ جو کیبنٹ مشن پلان ہے اس نے کل کر پاکستان کی بنانے کی بات یا جو پارٹیشن یا تقسیم کی بات ہے اس کو نہیں مانی. However, regarding consent of provinces in formation of group، لیکن چونکہ گروپ کے بنانے میں صوبوں کی جو مرضی کی بات تھی اس کے متعلق، اینڈ لمیٹیشن آف پاور آف لیجسلیٹو اسمبلی، اور جو قانون ساز یا آئین ساز اسمبلی کے اختیارات کی کم ہونے کی بات ہے، گاندھی اینڈ ادر ہندو لیڈرز گیو سچ اسٹیٹمنٹ، گاندھی اور دوسرے جو کانگریسی رہنما تھے ہندو، انہوں نے ایسے بیانات دیے وچ پٹ قائد اعظم اینڈ دا ادر لیڈرز آف مسلم لیگ انٹو ڈاؤٹس، جس نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں کو شک میں ڈالا، ان کے دلوں میں ایک طرح کا شک بٹھایا کہ اب اگر ان کو حکومت مل جائے، حکومت میں آ جائے، ان کے اسمبلی میں اکثریت ہے، اس اکثریت کے بیس پر وہ بعد میں جو کچھ فیصلے کر سکتے ہیں جن کا انہوں نے اظہار کیا تھا دبے لفظوں میں، اس نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو شک میں مبتلا کر دیا تھا. اس لیے مسلم لیگ اور قائد اعظم جو تھے وہ تشویش میں پڑ گئی، انہوں نے دوبارہ سے سوچ لینا شروع کیا. After becoming president of the Congress on 10th July 1946، 10 جولائی 1946 کو کانگریس کے صدر بننے کے بعد 10 جولائی کو کانگریس کے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ ہو گئے تھے، اور جو جواہر لال نہرو تھے، موتی لال نہرو کے جو بیٹے تھے، وہ کانگریس کے صدر بن گئے تھے. اس سے پہلے جو کانگریس کے صدر تھے وہ چندرا بوس تھے، اور اس کے علاوہ جو ایک موقع پر صدر تھے وہ ابوالکلام آزاد تھے. تو اب جو کانگریس کے صدر تھے وہ موتی لال نہرو تھے، یہ جو کٹر ہندو تھے، برہمن ذات کی کشمیر النسل تھے، اور انڈیا کی پارٹیشن کے اور پاکستان کے بنانے کے بے حد مخالف تھے. یہ ان سخت مخالفین میں سے تھے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. جواہر لال نہرو گیو اے اسٹیٹمنٹ ان بمبئی دیٹ when کانگریس ول جوائن دا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، تو ایک جو میٹنگ تھی بمبئی میں، اس کے کانگریس کے اجلاس میں اس نے ایک بیان دیا. اس نے کہا کہ جب ہم آئین ساز اسمبلی میں چلے جائیں گے، جب اسمبلی کی اجلاس ہوں گے، وہاں جب ہم بیٹھیں گے، اٹ ول بی فری ٹو میک چینج ان دا کیبنٹ مشن پلان، تو پھر کانگریس وہ آزاد ہوں گے. کانگریس پھر اپنی مرضی کے مطابق جو کابینہ مشن کے تجاویز ہے اس میں پھر کانگریس تبادلے ترامیم وغیرہ چینجز وغیرہ لا سکیں گے. یعنی جو کیبنٹ مشن نے منصوبہ پیش کیا ہے، کانگریس اپنی مرضی کی تبدیلی اس میں کر سکے گی. This statement of Nehru compelled قائد اعظم and the Muslim League to reconsider the decision of acceptance of cabinet mission plan. تو نہرو کے اس بیان نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو مجبور کیا کہ وہ انہوں نے جو اپنا کیبنٹ مشن کے منظوری کا فیصلہ دیا ہے اس پر نظر ثانی کرے. ریکنسیڈر کرنا، نظر ثانی کرنا، یعنی قائد اعظم اور مسلم لیگ کے جو رہنما تھے انہوں نے پھر سے اپنا جو فیصلہ جو انہوں نے منظوری کا دیا تھا اس پر دوبارہ سوچنا شروع کیا، کیونکہ یہاں پر ان کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ کانگریس کا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعد میں اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران اپنی جو میجورٹی ہے اس کی وجہ سے پھر وہ چینجز لا سکیں گے. تو اگر وہ اس میں چینجز لا سکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 15 ایئر کا جو آرٹیکل ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی پروونس چاہے تو نکل سکتا ہے، تو وہ اس کو مٹا دے گی، اور اس طرح جو پاکستان کے بنانے کی ایک چھوٹی سی امید ہے اس کو بھی ختم کر لیں گے، یعنی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو پھر مسلم لیگ کا کیبنٹ مشن کو ایکسیپٹ کرنے کا یا گورنمنٹ میں جوائن کرنے کا یا اسمبلی میں جانے کا کوئی فائدہ نکلتا ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے دوبارہ سے سوچنا شروع کیا. They were worried that the Congress will amend the constitution due to its majority in assembly، اور وہ پریشان تھے کہ کانگریس اسمبلی میں اپنی اکثریت کی وجہ سے جو آئین ہے اس میں تبادلے یا ترامیم کر سکیں گے. اینڈ دا کنسیپٹ آف پاکستان could be finished in the long term plan، اور جو طویل المیعاد منصوبہ ہے جس کے مطابق کوئی بھی صوبہ 10 سال بعد چاہے تو مرکز سے نکل سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو وہ آرٹیکل یا جو وہ پوائنٹ ہے وہ نکال دیں گے، اور جو پاکستان کی امید ہے وہ ختم ہو جائے گی. قائد اعظم and مسلم لیگ took strong notice of this unwise statement of نہرو. قائد اعظم اور مسلم لیگ نے نہرو کے اس غیر دانشمندانہ جو بیان تھا اس کا سخت نوٹس لیا and protested severely before the British government، اور جو برطانوی حکومت تھی، جو ان کا پارلیمنٹ تھا یا جو یہاں وائسرائے تھے، ان کے سامنے سخت احتجاج کیا
کہ آپ ان بیانات کا نوٹس لے لیں. یہ جو کانگریس اور نہرو وغیرہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ کابینہ مشن میں تبادلے چینجز وغیرہ لائیں گے, ترامیم کریں گے, تو پھر پاکستان کے بنانے کی جو ہماری بات ہے اس کا کیا ہوگا, یا جو ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے تو اس کا ہمارا فائدہ نہیں نکلے گا. اس لیے ان کو یا پہلے سمجھاؤ کہ ایسا یہ کچھ نہیں کریں گے, اور یہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں پہلے سے بتا دو تاکہ ہم اپنا جو سوچ ہے وہ بدلے. On the other hand, the Muslim League called the meeting of Muslim League Council on 29 July 1946 اور اس بات پر بحث کرنے کے لیے نہرو کے اور گاندھی کے جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا جائزہ لینے کے لیے, ان پر صلاح مشورہ کرنے کے لیے قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جو کونسل تھا اس کا اجلاس 29 جولائی 1946 کو بلایا کہ مسلم لیگ کے لیڈر آ کر بیٹھ جائے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکال لے. Wherein a resolution was placed to withdraw the approval of her cabinet mission plan, جہاں پر 29 جولائی 1946 کو جو اجلاس ہوا اس میں قرارداد پاس کروایا گیا. قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہم نے کیبنٹ مشن پلان کی منظوری دی ہے اس کو ہم واپس لے لیتے ہیں, اور اس طرح اگر ہم نے کیبنٹ مشن پلان کی منظوری واپس لے لی تو پھر جو حکومت ہے وہ ویسے بھی کانگریس نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ان کو بھی انوائٹ نہیں کریں گے, ہمیں بھی انوائٹ نہیں کریں گے, تو حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا. تو اس طرح برٹش گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر کانگریس بھی مجبور ہو جائے گی, جو انہوں نے انتخابات لڑے ہیں, اتنا خرچہ کیا ہے, اتنا انتظار کیا ہے, لوگوں سے ووٹ لیا ہے, اب لوگ ان پر پریشر ڈالیں گے کہ آپ لوگوں نے ہم سے ووٹ لے کر ضائع کر دیا ہے, تو اب بات کو اس طرف لے جاتے ہیں. The resolution was passed unanimously, اور جو قرارداد مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کروائی گئی وہ متفقہ طور پر سب ارکان نے پاس کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, جو ہم نے منظوری دی ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں, اس طرح حکومت کو پریشر میں لے آتے ہیں. On the appeal of قائد اعظم, یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن ڈے واز observed on 16 اگست 1946. قائد اعظم کے اپیل پر مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے جب انہوں نے اپنی جو ایکسیپٹنس تھی واپس لے لی تو 16 اگست 1946 کو انہوں نے یوم راست اقدام یعنی درست قدم کا دن یا ڈائریکٹ ایکشن ڈے, کہ جو ہم نے پہلے جو قدم لیا تھا, جو ایکسیپٹ کیا تھا وہ درست نہیں تھا, اب جو ہم نے واپس لے لیا کہ ہم کیبنٹ مشن پلان کو نہیں مانتے, تو یہ ہمارا قدم جو ہے یہ درست ہے, یہ ہم نے صحیح سمت اب اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. تو اس لیے قائد اعظم کے اپیل پر جو 16 اگست 1946 تھا, یہ آپ یاد رکھیں, اس دن کو یوم راست اقدام یا ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا تھا. جس طرح انسان غلطی کرے اور پھر غلطی کو درست کرے, تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو غلطی کی تھی ایکسیپٹ کرنے کی اس کو ہم درست کر رہے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ واپس نامنظور کرتے ہیں. مسلم لیگ اپیلڈ دا مسلم ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا رانگ پالیسیز آف دا گورنمنٹ. مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ جو حکومت کی غلط پالیسیاں ہے اس کے خلاف احتجاج کرے. غلط پالیسی تو یہ تھی کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارے کیبنٹ مشن پلان کو پروپوزل کو مانے گی, ایکسیپٹ کرے گی, ہم ان کو گورنمنٹ میں جوائن کرنے کی انویٹیشن دیں گے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مسلم لیگ کو انوائٹ کرتے, لیکن مسلم لیگ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. جب مسلم لیگ نے ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد فوراً جب کانگریس نے ایکسیپٹ کیا تو ان کو انوائٹ کرنے کی پہل کی گئی, ان کو انوائٹ کیا گیا کہ آئے آپ گورنمنٹ بنائے. تو یہ تو غلط پالیسی ہے, مسلم لیگ کو دعوت نہیں ملی, کانگریس کو دعوت مل رہی ہے. پھر کانگریس جو کہہ رہی ہے کہ اب وہ اسمبلی میں جائے گی تو کیبنٹ مشن میں اپنی مرضی کی چینجز لائے گی جس میں پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ختم کر سکتی ہے. تو یہ پالیسی مسلمانوں کے لیے ہارمفل ہے, اس لیے مسلمان اس کے خلاف سخت احتجاج کرے. For the first time in the history of مسلم لیگ کی تاریخ میں پہلی بار this was the huge protest against the British government. یہ برطانوی حکومت کے خلاف بہت بڑا احتجاج تھا. اس سے پہلے ایک بات ضروری یہ یاد رکھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگرچہ قانون کو ہاتھ میں لینے یا قانون کے خلاف جانے یا احتجاج کرنے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے تھے, اور وہ طلباء سے ہر وقت جو تھے ہر موقع پر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سیاست میں آنے سے پہلے اپنا تعلیم مکمل کریں, اپنے آپ کو ایک اچھی کیریئر پر لے آئے, پھر اگر سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائے. اور انہوں نے کبھی بھی طلباء سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سیاست میں آ جائے یا احتجاج وغیرہ کی سیاست میں شامل ہو جائے. لیکن یہ چونکہ پاکستان کے بننے کے دن تھے تو اس موقع پر یہ جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ احتجاج کرے, تو یہاں پر قائد اعظم نے طلباء سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ آ جائے, اور یہ پاکستان کے بننے کا جو ابھی مرحلہ ہے
اس میں آپ لوگ شامل ہو جائے. سیاست میں تو نہیں ہے لیکن مسلم لیگ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں حصہ لے لے, مسلم لیگ کے ساتھ اس فریڈم موومنٹ میں شامل ہو جائے. تو قائد اعظم کے اپیل پر اس موقع پر بہت سارے طلباء و طالبات جو تھے وہ شامل ہوئی تھی, اور انہوں نے جو فریڈم لاسٹ سٹیج تھا موومنٹ کا اس میں حصہ لیا تھا. اور نہ صرف جو مرد حضرات تھی بلکہ اس کے ساتھ جو خواتین طلباء تھی, جو طالبات تھی, انہوں نے بھی زبردست حصہ لیا تھا. Thousands of workers were arrested and sent to jail, اور جس کے نتیجے میں یعنی احتجاج کو دبانے کے لیے حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں جو مسلم لیگ کے مسلمان ورکر تھے ان کو گرفتار کیا اور جیلوں میں ڈالا تھا. تو یہ ہمارا جو سیکنڈ ویڈیو ہے کیبنٹ مشن پلان کے سیکنڈ پارٹ کے متعلق, اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب پروپوزل کیبنٹ مشن پلان نے پیش کروائی تو اس پر مسلم لیگ کا اور کانگریس کا ریئیکشن کیا آیا تھا. مسلم لیگ کا اور کانگریس کا ریئیکشن ڈفرینٹ تھا. مسلم لیگ نے کچھ تحفظات کا اظہار تو کیا تھا لیکن انہوں نے جو پروپوزل تھے ان کو ایکسیپٹ کیا. ان کا کہنا یا سوچ یہ تھی کہ ایک تو ہمیں حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے دی جائے گی, دوسری یہ ہے کہ جو 10 ایئرس کے بعد پروونسز کے نکل جانے کی بات ہے تو پاکستان بننے کی ایک ایمبیگویس کنسیپٹ موجود ہے, تو اس لیے انہوں نے قبول کیا. دوسری طرف کانگریس نے کچھ وجوہات کی بنا پر اگرچہ وہ خوش تھی اس تجاویز سے لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اکارڈنگ ٹو دا پرومس مسلم لیگ کو دعوت دینی چاہیے تھی کہ وہ ان کو دعوت دیتے گورنمنٹ بنانے کی, لیکن وائسرائے اور برٹش گورنمنٹ وہ کانگریس سے مجبور تھی, اس لیے مسلم لیگ کو انوائٹ نہیں کیا گیا گورنمنٹ کے بنانے کے لیے. اس کی وجہ سے مسلم لیگ نے اپنا جو اپروول تھا وہ واپس لے لیا تھا اور قائد اعظم کے اپیل پر 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے یا یوم راست اقدام منایا گیا. پھر اس کے بعد کانگریس نے ان تجاویز کو ایکسیپٹ کیا تو وائسرائے نے ان کو حکومت کی بنانے کی دعوت دے دی کہ آپ آ جائے حکومت بنائے, جس پر مسلم لیگ نے سخت احتجاج کیا اور جو مسلم لیگ کے ورکر تھے ان سے کہا کہ حکومت کی سخت پالیسی کے خلاف جو غلط پالیسیاں ہیں ان کے خلاف آپ لوگ احتجاج کریں, جس میں طلبہ بھی شامل تھے. جس کے بعد حکومت مجبور ہوئی اور مسلم لیگ کو بھی گورنمنٹ میں شامل ہونے کی دعوت دے دی گئی. تو قائد اعظم نے وہ دعوت مان لی تھی اور اکتوبر 1946 کو وہ بھی انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہوئی تھی. جس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ ہے آزادی کا, تو اس پر اگلے ٹاپک میں بات کریں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, آپ لوگوں کو جو پڑھایا گیا ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں, بار بار دیکھ لی, جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے ان کی میننگ بھی جو میں نے کبھی جہاں پر لکھے ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور جو لرننگ ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں. تھینک یو.